إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وجبت له الجنة. رواه أبو داود. وفي حديث: من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له. رواه أبو داود ومسلم. وحديث عن سابق خاتم النبي أنه قال: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا حين يمسي ثلاثا وحين يصبح ثلاثا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. رواه الإمام أحمد في مسنده وهو حديث صحيح لغيره. وذكره الترمذي ورواه الترمذي عن ثوبان. برادران اسلام، دینی بھائیوں، ایک بڑی دیر سے متعدد علماء کرام سے بصیرت افروز تقاریر سماعت فرما رہے ہیں. مجھ کو بہت پہلے آنا چاہیے تھا، لیکن کچھ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے دیر ہوئی اور آپ کے سامنے حاضر ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی میں کہوں وہ میری زبان سے نکلے اور آپ کے دل تک پہنچے، اور جو کچھ ہم آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں وہ آپ سمجھ لیں. میرا موضوع صرف دو باتوں پر منحصر ہے. ایک بات ہے اتباع، اور اتباع کا مطلب ہے اتباع رسول، اور ایک چیز ہے تقلید. تقلید کا مطلب ہے رسول کے علاوہ امت میں سے کسی آدمی کی ہر بات کو قبول کرنے کے لیے آدمی اپنے آپ کو اس طرح تیار کر لے کہ اگر اسے رسول کی بات بتائی جائے تو تعویلیں کرے. بھائی ہوا ادھر مت، چھوڑنے کا لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں آپ کے احترام میں، کیونکہ آواز بیٹھی ہوئی ہے میری، تو وہ آواز تھوڑی دیر کے بعد پھر پھنس جائے گی. تو بات کیا ہو رہی تھی؟ اگر آپ بنا چون و چرا، اگر مگر، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، کیے بغیر رسول کی بات سنیں، کان سے سنیں اور دل میں اتار لیں، اور آپ کے ہاتھ پیر آنکھ ناک اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں،
بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ کون کیا کہہ رہا ہے. تو اس کا نام ہے اتباع. یہ ہے اتباع رسول. اور اگر آپ کوئی آدمی آپ کے سامنے یہ کہے کہ بھائی حدیث شریف میں یہ آیا ہے، صحیح حدیث ہے، بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں ہے، ابو داؤد شریف میں ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ مانے کہ ٹھیک ہے حدیث ہوگی لیکن ہمارے امام نے تو یہ کہا ہے، ہماری فقہ میں تو یہ آیا ہے، ہمارے امام صاحب تو یہ کہتے ہیں، تو یہ آدمی اتباع نہیں کر رہا ہے، یہ تقلید کر رہا ہے. یہ تقلید کا لفظ نہ تو قرآن میں اس معنی میں آیا ہے جس معنی میں یہ آج استعمال کیا جا رہا ہے، اور نہ رسول اکرم کی زبان مبارک سے کبھی اس معنی میں استعمال ہوا. بعد کے لوگوں نے اس کو استعمال کیا، اور جب مذہبی منافرت، خصومت، لڑائی جھگڑے، میرا امام اور میرا امام جب ہونے لگا تو پھر اس لفظ نے وہ آتنکواد مچایا کہ بھائی بھائی کو جدا کر دیا، قرآن و حدیث کو پیچھے ڈال دیا، اور اپنے اپنے امام کی باتیں اور اپنی اپنی فقہ لے کے آگے بڑھ گئے. یہاں تک کہ ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ یہاں ہندوستان میں احادیث کی کتابیں درس میں نہیں پڑھائی جاتی تھی، منطق پڑھائی جاتی تھی، فلسفہ پڑھایا جاتا تھا، ہیئت پڑھائی جاتی تھی، اقلیدس پڑھائی جاتی تھی، نحو اور صرف پڑھائی جاتی تھی، اور فقہ شریف پڑھائی جاتی تھی. قرآن شریف تبرک کے طور پر بیضاوی کیا ایک پارہ، اور بعد میں جب یہاں پر اتباع رسول والوں نے مشکلات اور پریشانیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے قرآن و حدیث کے نصوص سے یہ ثابت کیا کہ اصل اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، یہی ہے اسلام. اس کے پڑھے بغیر آپ مسلمان نہیں ہو سکتے. ایک امام نہیں، چاروں اماموں کا آپ نام لیں، وظیفہ پڑھیں اور یہ کلمہ نہ پڑھیں تو آپ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے. اور جب اس سلسلے میں بہت مناقشے ہوئے تو اللہ ان کی قبر کو جنت الفردوس کا ایک بقعہ بنائے اور ان کے درجات بلند فرمائے. شمس العلماء، شیخ الکل فی الکل، میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہی کے ایک شاگرد نے بغاوت کر کے ایک کتاب لکھی اتباع رسول کے خلاف. تو میاں صاحب نے ایک کتاب لکھی اور اس کا نام رکھا معیار الحق. حق کو پہچاننے کا معیار کیا ہے؟ لوگوں کے اقوال ہیں، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا،
یا اللہ نے کہا تو حق ہے، رسول نے کہا تو حق ہے، خلفائے راشدین نے کہا تو حق ہے، امامان دین نے کہا اتفاقی طور پر تو حق ہے، یا ہما شما کوئی بھی کہنے لگ جائے تو اس کو ہم حق مان لیں گے؟ کتاب بے نظیر، اور جب آئی تو ہندوستان کے اس کونے سے اس کونے تک اس کتاب نے وہ دھوم مچائی اور حق کے وہ علم گاڑے کہ لوگوں میں کھلبلی مچ گئی۔ وہ جو زمانے دراز سے کئی سو سال سے تقلید کے بیمار تھے تو اس میں آپا دھاپی ہونے لگی۔ آخر ایک صاحب کھڑے ہوئے ہمارے رامپور سے، اور انہوں نے اس کے جواب میں ایک کتاب لکھی۔ ابھی وہ کتاب مارکیٹ میں آ کر مشہور بھی نہیں ہونے پائی تھی کہ میاں صاحب کے 4 شاگردوں نے اس کے جواب لکھ کر مارکیٹ میں اتار دیے اور کہا لکھو جواب، اور پھر اس کے بعد کسی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ یہ کتاب آج بھی اپنے موضوع پر بے نظیر ہے، لاجواب ہے، اور جو آدمی اس کو اس نظریے سے کہ مجھے حق تک پہنچنا ہے پڑھ لیتا ہے تو پھر وہ آنا کانی بھول جاتا ہے، اگر مگر فراموش کر دیتا ہے اور ساری چیزیں صاف ہو جاتی ہیں۔ جو دھند مدتوں سے آنکھوں پر آیا ہوا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ کتاب پڑھیں، ابھی چھپ کے نئی کئی لوگوں نے چھاپی ہے اس کو، تو آپ کو یقین آئے گا کہ حق کیا ہے، اتباع کیا ہے اور تقلید کیا ہے۔ بات کو لمبا نہ کریں کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت تھوڑا ہے، تو پہلے ہم اس آیت کریمہ کو رکھتے ہیں جو آیت کریمہ بطور دلیل پیش کی جاتی ہے کہ دین کو سمجھنے کے لیے اماموں کا سہارا لیے بغیر آپ سمجھ ہی نہیں سکتے قرآن کو نہ حدیث کو۔ تو اس آیت کریمہ کو سن لیں اور اس کا تھوڑا سا معنی مفہوم سمجھ لیں۔ آیت کریمہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، ایک لفظ اس لائق ہے کہ ہم اس پر دھیان دیں اور اس کو سمجھیں۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی بات مانو، رسول اللہ کی بات مانو، اسی کا نام اتباع ہے۔ ہمارے اکثر بھائی ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ کو آدھا پڑھتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ الزام ہے ہمارے اوپر، بہتان ہے، آپ غلط ہماری طرف سے لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں۔ ہم پوری آیت پڑھتے ہیں اور جو الزام ہمارے اوپر لگایا جا رہا ہے وہ الزام در حقیقت آپ پر لگنا چاہیے۔ آگے کیا کہا؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ تو اب اطاعت کتنے کی کرنا ہے؟ اللہ کی اور رسول اللہ کی اور اولی الامر کی۔ کیا آیت یہاں ختم ہو گئی؟ نہیں، آیت ختم نہیں ہوئی۔ آیت ختم ہو جاتی تو یہ مذہبی دنگل بہت زمانے تک سرگرم رہتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارے درمیان کسی مسئلے میں کسی بات میں جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو اب کیا کریں؟
فرمایا فردوہ الی اللہ والرسول، تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کے دربار میں لے جاؤ، وہاں سے اس اختلاف کو حل کراؤ۔ اطاعت کس کی کرنا ہے؟ اللہ کی، رسول اللہ کی اور اولی الامر کی۔ اب جھگڑا ہو گیا کسی مسئلے میں، اختلاف ہو گیا، تو اب کہاں جانا ہے؟ اللہ کے پاس، رسول اللہ کے پاس، اللہ کے دربار میں، رسول اللہ کے دربار میں۔ کیا یہاں پر وہ اولی الامر منکم کہا؟ نہیں کہا۔ اب ایک اور بات سمجھو، کسی مسلمان کا اختلاف اللہ تعالیٰ سے ہو سکتا ہے، رسول اللہ سے ہو سکتا ہے۔ وہ مسلمان ہی کیسا ہوگا جو اللہ اور رسول سے اختلاف کرے؟ تو پھر جھگڑا کس سے ہوگا، اختلاف کس سے ہوگا؟ اولی الامر سے۔ تین باتیں بتائی تھی نا، اللہ، رسول اور اولی الامر۔ جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کے دربار میں جاؤ، اولی الامر کے دربار میں نہیں کہا ہے۔ کیوں؟ کیا اللہ اور رسول سے تو جھگڑا ہو ہی نہیں سکتا؟ جھگڑا کس سے ہوگا؟ اولی الامر ہی سے ہوگا۔ تو اولی الامر سے جھگڑا کر کے ہم اولی الامر کے دربار میں کیسے جا سکتے ہیں؟ اب اس کو اگر آپ ویسے نہیں سمجھ رہے تو دوسرے انداز سے سمجھو۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں ایک لوور کورٹ ہوتا ہے اور ایک ہائی کورٹ ہوتا ہے اور ایک سپریم کورٹ ہوتا ہے۔ تین کورٹ ہوتے ہیں کہ نہیں؟ یہ مثال ہے صرف، ہمارے یہاں کے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا وہ درجہ نہیں مانتے۔ ہمارے نزدیک جو اللہ کا درجہ ہے وہ رسول اللہ کا نہیں ہے، اور جو رسول اللہ کا درجہ ہے وہ اولی الامر کا نہیں ہے۔ یہ بات ملحوظ رہے سامنے۔ اب ہمارا اختلاف ہوا کس سے؟ اولی الامر سے، کیونکہ اللہ سے تو ہو ہی نہیں سکتا، رسول اللہ سے تو اختلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ رسول اللہ کہیں کوئی بات اور ہماری سمجھ میں نہ آئے تو رسول اللہ کی بات غلط نہیں ہے، ہماری سمجھ کا قصور ہے۔ اور یہی جو ابھی مولانا منہج کر رہے تھے نا، تو یہی منہج ہے، یہی کو سمجھنا ہے۔ دنیا کا کوئی آدمی کتنا ہی بڑا ہو، لیکن اللہ کی بات اگر آ جائے گی تو وہ کچھ نہیں ہے، اور جب رسول اللہ کی بات آ جائے گی تو وہ کچھ نہیں ہے۔ نہیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے رسول کی بات، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اپنے عقل کا علاج کراؤ بھائی۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ بہت سارے لوگوں نے اپنی تفسیر کی کتابوں میں، حدیث تو صحیح ہے، راوی بھی سب ثقہ ہے، اور کتاب بھی ایسی ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان اس کو صحیح مانتے ہیں، لیکن بھائی عقل میں نہیں آ رہی۔ صحابہ کرام کو اعتراض نہیں سوجھا، ان کی عقل میں آ گئی۔ تابعین کو اعتراض نہیں سوجھا، ان کی عقل میں آئی۔ تبع تابعین، محدثین، امامان دین، کسی کو اس پر اعتراض نظر نہیں آیا۔ یہ 14ویں صدی میں بیٹھ کر ان کی عقل میں نہیں آ رہی، تو حدیث غلط ہے یا ان کی عقل غلط ہے؟ عقل کا علاج کرائیں، عقل صحیح ہو جائے گی تو ان کی سمجھ میں بھی آ جائے گی۔ جس نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا نبی اپنی طرف سے کچھ کہتا نہیں، جب وحی آتی ہے تب زبان کھولتا ہے۔ تو اب نبی کی کہی ہوئی بات اور آپ مان رہے ہو، کہنے والے سارے ثقہ ہیں، درست ہیں، حافظ ہیں،
متقن ہیں، پھر بھی آپ کی عقل میں نہیں آ رہی ہے، تو یہ جو راویان حدیث ہیں یہ سب بے عقلے تھے۔ امام بخاری، امام مسلم، ان تمام کو دین کی سمجھ اتنی نہیں تھی جتنی آپ کو ہے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ یہ ہے منہج۔ جب ہم منہج کی بات کہتے ہیں کہ تو نئی چیز نکالیے، بھائی نئی چیز نہیں ہے، یہ وہی پرانی چیز ہے۔ ایک نیا لفظ تعارف کرایا گیا ہے، وہ کوئی نئی چیز نہیں، یہی ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اب بات کیا ہو رہی تھی؟ اولی الامر منکم، اولی الامر سے ہمارا جھگڑا ہوا تو اب ہم کہاں لے جائیں گے؟ رسول کے دربار میں لے جائیں۔ رسول نے فیصلہ کر دیا ایسا ہے، آمنا صدقنا۔ اب آپ وہاں پر بھی ہماری عقل میں نہیں آ رہی ہے تو چلو اللہ کے دربار میں، وہاں سے بھی فیصلہ ہو گیا یہ بات صحیح ہے، تو اب کہاں لے جاؤ گے؟ اب سوائے اسلام سے نکل کے باہر جانے کے کوئی راستہ نہیں ہے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ اب اولی الامر کا مطلب آپ نے سمجھا؟ نہیں سمجھا۔ اولی الامر ایک زمانے تک، چوتھی صدی تک، اولی الامر سے مراد حاکم وقت تھا، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، اس کو مانا جاتا تھا۔ بعد میں جب یہ ہمارے امیر لوگ بد عمل ہونے لگے، لوگوں کا اعتبار ان سے اٹھ گیا تو علماء کی طرف مڑے، اور ان میں سے اسلام میں کیا 4 امام ہوئے ہیں؟ کیونکہ 4 امام برحق ہیں اور باقی سارے امام کیا ہے؟ ناحق۔ کیوں بھائی؟ یہ فیصلہ 4 امام برحق ہیں، اللہ نے کیا ہے، رسول اللہ نے کیا ہے، صحابہ کرام نے کیا ہے، تابعین نے کیا ہے، ارے یہ تو خود مقلدین نے کیا ہے کہ 4 امام برحق ہیں۔ آپس میں اپنی جوتم پائزار اور حاکم وقت کے ڈنڈے سے بچنے کے لیے فیصلہ کر لیا 4 امام برحق ہیں بھائی، ورنہ ہر ایک آدمی کہتا ہم ہی حق پر ہیں اور ہمارا مخالف باطل پر ہے۔ یہاں تک اختلاف کیا، ایک آدمی نے سوال کیا، لڑکا حنفی ہے، لڑکی شافعی ہے، کیا نکاح ہو سکتا ہے؟ کہا ہو سکتا ہے اہل کتاب مان کر، یعنی جیسے یہود و نصارہ کی لڑکی سے آپ نکاح کر سکتے ہیں ایسے ہی اس سے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے اس کو مسلمان مانا، اس کو تو اہل کتاب مانا، اور پھر کہہ رہے 4 امام برحق ہیں۔ 4 امام برحق ہیں تو آپ تھوڑا سا ان کی بات بھی آپ مان لیتے، لیکن آپ نے تو ان کی ایک بات بھی نہیں مانی، اور اس سے زیادہ اور تماشے کی بات، 4 امام برحق ہیں لیکن فروعی مسائل میں برحق ہیں، عقیدے میں نہیں۔ جو بنیادی کتابیں ہیں ان کی، آپ بہار شریعت اٹھاؤ، آپ بہشتی زیور اٹھاؤ، دونوں کے پہلے حصے میں لکھا ہوا ہے عقیدے میں تقلید جائز نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ امام صاحب، ہمارے امام حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے فروعی مسائل صاحب صحیح ہیں، اور عقیدے کے جو مسائل انہوں نے بتائے وہ ان پر اعتبار نہیں ہے۔ ان کے بہت بعد ایک امام ماتریدی آئے ہیں کہ عقیدے میں ان کی بات مانیں گے۔ یہ کیا ہے؟ ہمارا نام رکھا ہے غیر مقلدین، اور یہ بطور گالی کہا جاتا ہے۔ چلو ہم نے مانا ہم غیر مقلد ہیں، ٹھیک ہے، آپ مقلد ہو،
ہاں جی ہم مقلد ہیں، آپ کا مقلد ہو؟ آپ تو آدھے تیتر آدھے بٹیر ہو، فروعی مسائل میں تقلید کر رہے ہو اور عقیدے کے مسائل میں غیر مقلد ہو۔ بات آ رہی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ اگر کسی امام کو آپ نے امام برحق مانا تھا تو یہ کس نے فیصلہ کیا کہ عقیدے میں ان کے مسائل حق نہیں ہیں، عقیدہ نہیں لیا جائے گا ان سے؟ کتنی ناانصافی کی بات ہے بھائیو عزیزو۔ یہ باتیں کسی کے دل دکھانے کے لیے نہیں کی جا رہی ہے، صرف جو ذہنیت بنی ہوئی ہے ہمارے یہاں، کسی بھی آدمی کو قرآن و حدیث کی کوئی بات بتائی جائے، امام صاحب سے زیادہ جانتے ہیں آپ، ہمارے امام صاحب نے حدیث نہیں پڑھی تھی، تمہیں نے حدیث پڑھی ہے، یہ کیا بات ہے؟ امام صاحب سے تم نے یہ مسئلہ اس حدیث کی روشنی میں پوچھا کبھی؟ اگر پوچھا اور انہوں نے اس کے برخلاف بتایا ہو جو ہم بتا رہے ہیں، تب تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، بھئی بڑے امام ہیں، انہوں نے زیادہ تحقیق کی ہے، لیکن تم نے یہ مسئلہ ان سے تو پوچھا نہیں، تم بھی اپنے زمانے کے مولویوں سے پوچھ رہے ہو۔ اور ناانصافی دیکھیے، آپ اپنے مولوی سے پوچھ کے مانتا ہے اور نام کیا رکھتا ہے؟ میں امام حنیفہ کی تقلید کر رہا ہوں۔ بھائی تو کیسے کر رہا ہے تقلید امام حنیفہ کی؟ تو نے دیکھا نہیں، جانا نہیں، پہچانا نہیں، اور اکثریت ایسی ہے جن کو امام صاحب کا نام بھی معلوم ہے، اور دعویٰ یہ ہے کیا بھائی میں امام حنیفہ کی تقلید کر رہے ہیں؟ اور ہمارے متعلق جب ہم تقلید کی تردید کر دیتے ہیں اور چھٹائی کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بھی تقلید کرتے ہیں، کس کی؟ کبھی ابن تیمیہ کی، شوکانی کی، ابن القیم کی۔ ارے ہم کیسے کرتے ہیں؟ جب ہم تقلید کی تردید کر رہے ہیں تو ہم کیا ان کی بات نہیں مانی؟ تو تم بھی تو بھیا اپنے مولویوں کی مان رہے ہو، تو اپنے زمانے کے مولویوں کی کہو نا کہ ان کی تقلید کر رہے ہیں۔ امام صاحب سے تو نہ تو تم نے یہ مسئلہ سنا، نہ ان کی کسی کتاب میں دیکھا۔ فروعی مسائل میں امام صاحب کی کون سی کتاب ہے؟ کوئی بتا سکا ہے آج تک؟ بتایا کسی نے؟ کوئی کتاب نہیں۔ امام صاحب نے ایک کتاب لکھی اور اس کتاب کا نام ہے الفقہ الاکبر، اور الفقہ الاکبر فروعی مسائل میں ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ، روزہ رکھنے کا طریقہ، حج کرنے کا طریقہ، زکوٰۃ دینے کا طریقہ، کیا ان مسائل میں ہے؟ نہیں، کائے میں ہے؟ عقیدے میں۔ جس میں امام صاحب نے کتاب لکھی ہو اس میں ان کی تقلید نہیں کی جائے گی، اور جس میں امام صاحب نے کوئی کتاب نہیں لکھی اس میں آنکھیں بند کر کے تقلید کر رہے ہیں۔ کیسی بے انصافی کی بات ہے۔ ہم تھوڑا سا آگے نکل گئے، ہم سے پیچھے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اتباع کرو، بات مانو اللہ کی، اس کے رسول کی، یہی ہے اصل دین۔ اور رسول کو بھیجا کس لیے گیا ہے؟ تاکہ اللہ کی بات بندوں تک پہنچائیں۔ کس بات سے اللہ راضی ہے یہ بتائیں، اور کس بات سے وہ ناراض ہوتا ہے یہ بتائیں۔ اب ڈائریکٹ ہم سے تو اللہ کلام کرتا نہیں، نہ ہمارے پاس وحی آتی ہے، ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ اس چیز سے راضی ہے اور اس چیز سے ناراض ہے؟ یہ بات کون بتائے گا؟ رسول بتائیں گے۔ تو رسول نے صحابہ کرام کو بتائی، صحابہ کرام نے اپنے بعد آنے والے مسلمانوں کو، تابعین کو بتائی، انہوں نے تبع تابعین کو، انہوں نے امامان دین کو، پھر محدثین کرام نے ان کو باحوالہ باسند اپنی اپنی کتابوں میں ان احادیث کو جمع کیا اور لکھا۔ پھر ایسا نہیں ہے کہ ایک محدث نے کوئی سند لکھ دی، کوئی بھی نام اس میں داخل کر دیا،
اور اس کو مان لیا گیا۔ پھر ایک ایک کتاب کو کئی کئی ہزار محدثین کرام نے اپنی اپنی کسوٹی پر اس کو پرکھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صحیح البخاری، کیا امام بخاری نے لکھ دیا اور سب لوگوں نے آنکھیں بند کر کے مان لیا کہ یہ سب سے صحیح کتاب ہے؟ ایک زمانے تک جو زمانے میں ناقدین حدیث تھے، جرح و تعدیل کے امام تھے، ایک ایک حدیث کو انہوں نے جانچا، پرکھا ہر اعتبار سے، اور پھر اس کے بعد کہا اصح الکتب بعد کتاب اللہ کتاب البخاری، اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب وہ ہے جس کو محمد بن ادریس البخاری نے، محمد بن اسماعیل بخاری نے لکھا ہے۔ تو یہ ہزاروں محدثین نے اپنی اپنی کسوٹی پر پرکھا ہے، اور پھر اس کے بارے میں شہادت دی ہے یہ حدیث صحیح ہے۔ تب امت کا یہ اجماع ہوا ہے کہ کتاب اللہ کے بعد بخاری سب سے صحیح کتاب ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اتباع اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے کا نام ہے، اور تقلید اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی امتی کی بات کو بغیر دلیل جانے، بغیر دلیل پوچھے، بغیر دلیل کا مطالبہ کیے مان لینا، یہ تقلید ہے۔ اب ہم سے تو کہہ دیتے ہیں تمہارے یہاں بدھو، شبراتی، جمراتی، ٹھیلا چلانے والا، تانگا چلانے والا، ہر ایک محدث بنا ہوا ہے، ڈائریکٹ حدیث پہ عمل کرتا ہے، حالانکہ یہ مغالطہ ہے۔ تو ہم پوچھتے ہیں، اور تم میں کا ہر ایک بدھو، شبراتی، جمراتی، ٹھیلا رکشہ چلانے والا حنفی بنا ہوا ہے، امام حنیفہ کی کتاب پڑھ کے کہہ رہا ہے سب یہ سب ان مسائل کو کیا ہدایہ، شرح وقایہ، کنز الدقائق، بحر الرائق، منیا، کنیا، ولا بد منہ، ان تمام کتابوں کو پڑھ کے سمجھ رہا ہے یہ بھائی صاحب؟ جس نے یہ دنیا بنائی ہے اور جس نے اسلام بھیجا ہے وہ جانتا ہے سارے آدمی عالم نہیں ہو سکتے اور سارے آدمی جاہل نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تمہیں کوئی بات نہیں معلوم ہو تو آپ اہل ذکر سے پوچھو۔ اہل ذکر کون ہے؟ اہل علم۔ کیا پہلی صدی کے عالموں سے پوچھا جائے گا؟ ہم اس وقت رہ رہے ہیں 14ویں 15ویں صدی میں، تو ہم پوچھنے جائیں گے پہلی صدی کے آدمی سے کہ اپنے زمانے کے عالم سے پوچھیں گے؟ ہم ظاہر اپنے زمانے کے ہمیں نہیں معلوم ہے، ہم جائیں گے کسی کے پاس اور جا کر پوچھیں گے ایسا ایسا مسئلہ درپیش ہے، اس بارے میں اب ہم پوچھیں کیا؟ دیکھیے اسی پوچھنے کا پھیر ہے سارا اتباع اور تقلید۔ اگر یہ سمجھ گئے آپ تو اتباع اور تقلید آپ سمجھ گئے۔ آپ یہ پوچھیں اس بارے میں اللہ اور اس کے رسول کا فرمان کیا ہے، قرآن اور سنت سے ہمیں مسئلہ بتایا جائے۔ یہ آپ نے پوچھا تو آپ متبع ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات مان کر اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ ایک اور آدمی آتا ہے، مسئلہ وہی ہے، اس کے بارے میں پوچھتا ہے اس بارے میں ہمارے امام صاحب نے کیا کہا ہے، ہماری فقہ شریف کیا کہتی ہے، ہمارے فقہا کیا فرماتے ہیں۔
سمجھ میں آ رہی ہے بات نہیں آ رہی؟ دیکھو اس آدمی نے کیا پوچھا اللہ رسول کے، یہاں اس کا کیا جواب ہے، کیا حل ہے؟ یہ کیا پوچھ رہا ہے؟ اللہ رسول نہیں، اپنے امام صاحب، ہمارے فقہ، ہماری فقہ شریف۔ یہ کون ہے؟ یہ مقلد ہے، یہ قرآن حدیث سے نہیں، فقہ شریف سے چلتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے۔ یہ اگر بنیاد آپ کی سمجھ میں آ گئی تو آپ کو کوئی بھی کنفیوژن نہیں ہوگی زندگی بھر۔ صحابہ کرام میں اختلاف نہیں تھا؟ ہاں اختلاف تھا۔ آج اہل حدیثوں میں اتنا اختلاف ہے؟ ہاں ہے۔ اہل حدیثوں کا اختلاف قرآن اور حدیث کی بنیاد پر ہے، سمجھنے کی صلاحیتیں ہر ایک کی الگ الگ ہے۔ تو میں اس کو کچھ ہی اور طرح سے سمجھتا ہوں، تو میں نے کچھ اور بتا دیا۔ میرے بھائی نے مولانا منصور صاحب کے پاس کوئی پہنچا، انہوں نے اس حدیث کو دوسرے انداز سے سمجھا، انہوں نے اس انداز سے بتا دیا۔ بنیاد میری کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول ہے، قرآن میں ایسا، حدیث میں ایسا۔ مولانا بتا رہے ہیں ان کی بنیاد کیا ہے؟ ان کی بنیاد بھی قرآن اور حدیث ہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے اور ان کے سمجھنے میں فرق ہو گیا ہے، لیکن یہ آدمی، اس کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول نہیں ہے، اس کی بنیاد ہے امام صاحب، اس کی بنیاد ہے فقہ شریف، اس کی بنیاد ہے ہمارے فقہ، ہمارے مفتی۔ جب دو الگ الگ بنیادیں ہو گئیں تو ایک کیسے کہا جائے گا؟ اگر آپ کی سمجھ میں اب بھی نہیں آیا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، کیا پوچھنا چاہیے کیا نہیں پوچھنا چاہیے، تو میرا وقت ہو رہا ہے، 2 منٹ میں اپنی بات کہہ دوں۔ دنیا میں جب تک ہیں ہم جھگڑتے رہیں، ہماری آنکھ بند ہوئی، قبر میں ہم گئے، قبر میں ہم سے کیا اماموں کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ کیوں بھائی؟ آج تک کبھی تم نے سوچا ہے کہ قبر میں امام صاحب کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا؟ وہاں رسول کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور میدان حشر میں جب گرمی سے سب بے حال ہو جائیں گے تو حدیث تو لمبی ہے، تو اس میں کیا کہیں گے کہ امام صاحب کے پاس چلو یا نبی کے پاس چلو؟ جامع کوثر کون پلائے گا؟ امام صاحب پلائیں گے یا اللہ کے رسول پلائیں گے؟ اس سے آگے چلو، جب حساب کتاب ہمارا ہوگا اللہ رب العزت کے سامنے، ہمارا اعمال نامہ کھلا ہوا ہوگا، تو ہم سے اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا کہ فلاں امام کی بات کیوں نہیں مانی، یا یہ پوچھے گا نبی میں نے بھیجا تھا اس کی فرما برداری کی یا نہیں کی؟ کیا پوچھے گا؟ اور وہاں فیصلہ اماموں کی بنیاد پر جنت میں جانے کا ہوگا یا اماموں کی بنیاد پر ہوگا؟ بات آئی سمجھ میں؟ بھائی جو بات ہمیں کہنا تھی ہم نے تو کہہ دی، اب آگے آپ جانے، آپ کا ایمان جانے، آپ کے اعمال جانے، یہاں تک آپ کی تعظیم کر دی، اب آگے آپ کے اعمال جانے۔ اپنے آپ کو، اپنے برزخ کو، میدان محشر کو، حساب کتاب کو، پل صراط کو اگر آپ نے خیال کیا ہے اور یہ یقین ہے کہ ان تمام مراحل سے گزرنا ہوگا تب جنت میں پہنچیں گے، تو فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، جو چاہیں کریں، اتباع کریں یا تقلید کریں۔ ایک بات حدیث میں نے 3 پڑھی تھی، یہ تینوں حدیثوں کا مطلب یہ ہے جو آدمی یہ کہے اور اس پر ڈٹا رہے زندگی بھر، من رضی باللہ رب، اللہ رب العزت کو میں نے رب مان لیا ہے، میرا کارساز، حاجت روا، مشکل کشا اللہ ہے، اس پر یقین ہے اس کو۔
من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا، اور اسلام کو بحیثیت دین کے قبول کر لیا، اسلام کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ نہیں، یہ بات بہت اچھی، وہ سب ردی کی باتیں ہیں، اسلام کے مقابلے میں کسی کی کوئی بات نہیں۔ یقین ہے آپ کو، وہ میں محمد النبی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے نبی مان لیا ہے، اس پر یقین ہے۔ اور نبی ماننے کا مطلب یہ ہے کہ خالی زبان سے نہیں، عمل سے، آپ کی باتوں پر عمل کرنا، اسی پر زندگی گزارنا۔ قبول کیا ہے تو پہلی حدیث مسلم شریف کی ہے، اس میں کیا کہا گیا؟ دخل الجنہ، وہ آدمی جنت میں جائے گا۔ دوسری حدیث حضرت سعد بن ابی وقاص کی ہے، اس حدیث میں مسلم شریف کی روایت، کیا کہا گیا؟ غفر لہ، اللہ رب العزت اس کی بخشش فرما دے گا۔ تیسری حدیث رسول اکرم کے ایک خادم ہیں سابق، وہ بیان کرتے ہیں، اگر کوئی آدمی 3 بار صبح اور 3 بار شام رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی کہتا ہے دل سے، کان حقا علی اللہ، اللہ رب العزت پر یہ حق ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کو راضی کر دے۔ وہ کہے گا یہ جنت چاہیے مجھے، تو اللہ رب العزت اس کو وہ جنت دے دے۔ یہ حدیثیں صحیح ہیں۔ اب آپ کے سامنے ہے، اتباع کرنا ہے کہ تقلید کرنا ہے؟ اگر تقلید کی کوئی حدیثیں ایسی کہیں مل جائیں تو آپ ان کو مان سکتے ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔